وقت ہے بالکل اس وقت کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ. اچھا خواتین کے حوالے سے یہاں پہ بات ہوئی ہے تو میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گی کہ کیا خواتین مسجد جمعے کی نماز جو ہے وہ مسجد میں جا کے ادا کر سکتی ہیں؟ مساجد میں اگر اہتمام ہے تو وہ جمعے کی نماز بھی پنجگانہ نمازیں بھی وہ اس طرح ادا کر سکتی ہیں کہ ان کی صفیں الگ ہوں، باپردہ ہوں، پیروی وہ مرد امام کی ہی کریں گی. صحیح. خاتون کی امامت میں خواتین وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. یہ خانہ کعبہ میں بھی ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں تو وہی، اور اب تو بہت ساری مساجد میں اس طرح کا اہتمام کیا جاتا ہے جو مردوں کی جماعت ہو رہی ہے اسی کو فالو کرنا ہوگا. صحیح. یعنی اسی میں بس الگ سے حصہ بنا ہوا ہو کہ بے پردگی نہ ہو، بالکل کسی کا وہاں سے گزر نہ ہو، لیکن یہ کہ آواز وہ سن سکتی ہوں امام کی، اور امام کی اقتداء میں نماز ادا کر سکتی ہیں، تراویح بھی ادا کر سکتی ہیں. اچھا ایک اور کال ہے ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کال ہے. جی السلام علیکم. اچھا جی لائن ڈراپ. ہیلو جی السلام علیکم. لائن میرے خیال میں ڈراپ ہو گئی ہے. اس وقت روزے کے وقت ساؤنڈ والے بھی جو ہے نا تھوڑے سے میرے خیال میں بے قابو ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل. اور سب چاہ رہے ہوتے ہیں کال کر لیں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ جب ہمارے ساتھ عالم بیٹھے ہوتے ہیں تو ہر ایک کے مائنڈ میں جو سوال ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں وہی والی بات ہے کہ اسلام بہت آسان ہے لیکن اس کو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا دیا گیا ہے، تو ہر ایک کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں مائنڈ میں. بہت تھوڑا سا میں اسراف کے حوالے سے سوال کرنا چاہوں گا کہ چونکہ آج پہلا روزہ ہے، فرسٹ رمضان المبارک ہے. ہمارے رمضان المبارک میں اسراف بہت دیکھنے میں آتا ہے. یعنی ہم چاہے گھروں میں آپ دیکھیں یا کہیں پہ بھی دیکھیں تو لوگ اپنے سٹیٹس دکھانے کے لیے، اپنی جسے کہنا چاہیے اپنی دولت، اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے بہت بڑے دسترخوان کا اہتمام گھر میں کرتے ہیں. یا تو چلیں آپ باہر کسی ایسی جگہ کریں جہاں عام لوگ، جہاں مستحق لوگ، جہاں ایسے لوگ جو کہ عام طریقے سے جن کو یہ چیزیں میسر نہیں ہوتی، وہ اگر آ کے کھا لیں یا وہ بیٹھے کھا لیں تو الگ بات ہے. لیکن گھر میں 4 لوگ ہوں اور 40 لوگوں کے برابر کھانا اور اس کے بعد وہ سارا پھینک دیا جائے، اور یہ مطلب کہہ کے بنایا جائے کہ جی اللہ تعالیٰ رمضان میں یا افطار میں برکت دے رہا ہے. اس پہ تھوڑی سی میں بتا چاہوں گا کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ برکت اپنی جگہ، لیکن کھانے کا اسراف، چیزوں کا اسراف، پیسے کا اسراف، کسی بھی چیز کا اسراف اسلام میں اس کے بارے میں کیا حکم دیا؟ اسراف ممانعت ہے، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو پیسے کا خرچ ہے آیا کہ وہ اسراف کی تعریف میں آتا ہے کہ نہیں آتا. یعنی یہ کہ غربا کی مدد کی جائے، بے حساب کی جائے، جتنی کی جا سکتی ہو کرنی چاہیے. یہ تمام ظاہر ہے کہ وہ ایک فلاحی شعبہ ہے، اور اس کی کیونکہ آگے ایک فائدہ ہے اس کا جو ہے غربا کو نفع پہنچتا ہے، لہٰذا یہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا پیسہ خرچ کرنا کہ جس سے مقصود فقط ذاتی تشخص کی تسکین ہو، فقط خود نمائی ہو، تو وہ اسراف میں آتا ہے. اس کی ایک جملے میں بڑی آسان تعریف امام حسن مجتبیٰ سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کے سب سے بڑے صاحبزادے نے کی کہ امام حسن سے کسی نے پوچھا کہ حضور کیا اسراف میں کوئی نیکی ہے؟ تو امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ اسراف میں کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن نیکی میں کوئی اسراف نہیں. نیکی میں اسراف نہیں. اچھا ایک بھی اور بات اور بھی کہوں گا کہ آپ کو بھی بتانا چاہوں گا ناظرین کو بھی کہ ہم جو پیسے، جو روپیہ، جو دولت خرچ کرتے ہیں اس ایک ایک روپے کا اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہوگا. جس نے آپ سوچ لیں کہ جتنے زیادہ پیسے خرچ کیے ہوں گے، یعنی وہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں کہ غریبوں کی مدد کرے، وہ الگ بات ہے، لیکن اپنے اوپر اور ویسے بھی یعنی جس نے جتنے زیادہ پیسے خرچ کیے ہوں گے اس کو اتنا لمبا حساب دینا ہوگا. میں تو اس دن ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ ہمیں پانی کا حساب بھی دینا ہے. پانی کا بھی اسراف، اگر آپ نے ایک ہمیں کوانٹٹی بتا دی گئی ہے کہ ہمیں اس کوانٹٹی میں وضو کرنا ہے. کہا یہ گیا ہے کہ اگر سمندر کے کنارے بھی آپ ہوں، دریا کے کنارے بھی ہوں، تو وہاں پہ بھی پانی کا اسراف کرنا جو ہے منع ہے. اچھا ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے جی، بالکل، اور بریک سے واپس آئیں گے دوبارہ اپنی اس ٹرانسمیشن کو جاری رکھیں گے. تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے کراچی اور اس کے مضافات میں. محمد مصطفیٰ جانے خدا کی عظمت کیا ہے. محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے. محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے. محمد کا
خدا جانے صدا کرنا میرے بس میں تھی میں نے تو صدا کر دی وہ کیا دیں گے میں کیا دوں گا وہ جو دیں گے میں لے لوں گا سخی جانے گدا جانے وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے گدا جانے اور میری مٹی مدینے شہر کی راہ میں بچھا دینا کہاں لے جائے گی اس کو کہاں لے جائے گی اس کو مدینے کی ہوا جانے کہاں لے جائے گی اس کو مدینے کی ہوا جانے اور غلام میرا وارث علی وارث کوئی مشکل اگر آئے کوئی مشکل اگر آئے تو یہ مشکل کشا جانے کوئی مشکل اگر آئے تو یہ مشکل کشا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ سبحان اللہ. بہت خوبصورت بہت ہی خوبصورت ہے واقعی وہی والی بات ہے کہ الفاظ بیان آواز ہر چیز. ایک دفعہ پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کرتے ہیں نعمت افطار میں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ٹرانسمیشن بہت اچھی لگ رہی ہوگی اور آگے بھی آپ ڈے بائی ڈے ہماری ٹرانسمیشنس کو اسی طرح سے دیکھیں گے اور پسند کریں گے. ساتھ ساتھ لائک ہمیں ہمارے فیس بک پہ بھی لوگ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اسپیشلی میرے مارننگ شو کے فیس بک پہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ہمارے شوز کیسے لگے. افطار کی تعریف آپ مارننگ شو نہیں 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 ظاہر ہے کیونکہ یہ بھی میں کر رہی ہوں ایک ہی ٹائم ہے اس میں کوئی ایسی لڑائی تو ہے نہیں بھائی ہم سب ایک ہے. ہمارے چینل کا جو بھی شو نہیں ہمارے چینل کا جو بھی شو چاہے وہ ایوننگ لاؤنج ہو چاہے وہ لو انڈیکیٹر ہو چاہے وہ ہماری نعمت افطار کی ٹرانسمیشن ہو ساتھ ساتھ سحری ٹرانسمیشن ہو یا مارننگ شو کی ٹرانسمیشن ساری میرا ہی چینل ہے میرا شو ہے. میں تو چاہوں گی ہم لوگ تو بس ایسے ہی مہمان کے طور پہ آ جاتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے نہیں لیکن ٹیم ورک ہونا بہت ضروری ہے. واقعی نو ڈاؤٹ بہت اچھا آپ محنت کر رہی ہیں بہت سب کچھ کر رہی ہیں. تو ناظرین جو آپ کو فیڈ بیک دینی ہو جیا کی فیس بک پہ دے دیں. آئی ڈونٹ مائنڈ جیا کی فیس بک پہ نہیں میں صبح بخیر کے فیس بک پہ بات کری بولے صاحب لیکن وہ بڑی بات ہے کہ ٹیم ورک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ایک ساتھ ہونا. اور اگر میں ہمیشہ ہی بات کرتی ہوں کہ اگر ہم سب ایک ہو جائیں گے اور ایک طرح سے کام کرنا اسٹارٹ کر دیں گے تو نہیں لگتا کہ ہم بہت آگے بڑھ جائیں گے. یقیناً ہے نا اسلام نے تو خود انفرادیت پر اجتماعیت کو فوقیت دی ہے. جی ہاں نماز میں جماعت ہے حج میں اجتماع ہے قربانی ہے تو سارے عالم اسلام میں ایک ہی دن وہ عمل کیا جا رہا ہے. جی ہاں تو اسلام نے تو خود اجتماعیت کو حد یہ ہے کہ جو قرآن حکیم کی پہلی صورت میں جو تعلیمات سکھائی گئی ہیں اہدنا صراط المستقیم یہ نہیں کہا گیا کہ مجھے سیدھے راستے چلا. پڑھنے والا اکیلا ہے لیکن اس سے کہلوایا جاتا ہے اہدنا صراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے چلا. بالکل تو یہ پورا اجتماعیت کا پورا تعلیم انفرادیت کو کنڈیم کیا گیا کہ انفرادیت نہ ہو اجتماعیت ہو. لوگ کلیکٹیو باتیں کریں جب کوئی کام کریں تو سب مل کے کریں. جس طرح کہا جاتا ہے کہ اچھائی کا پرچار کرنا چاہیے برائی کو روکنا چاہیے. بالکل مطلب جتنے لوگوں کو تلقین ہوگی زیادہ لوگوں تک بات جائے گی اچھائی. ورنہ ویسے یہ نہیں دکھاوا اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن اچھائی کا پرچار اس لیے کہا گیا ہے
تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی تلقین ہو اچھے کاموں کی، اچھے اعمال کی، اور برائی کو روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور انسان اپنی اجتماعیت میں جتنا پاکیزہ ہو، اپنی انفرادیت میں بھی اتنا ہی پاکیزہ ہو۔ بالکل۔ لیکن فیصل صاحب آج کل یہ چیز الٹ ہو گئی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں برائی کو فروغ دیا جا رہا ہوتا ہے اور اچھے کام بہت چھپ کے کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی گناہ کر رہا ہے کوئی اچھا کام کر کے، حالانکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ امر بالمعروف کا سب کو پتہ ہے کہ وہ اچھے کاموں کا پرچار کرنا چاہیے۔ ایسا کیوں ہے آج کل ہمارے معاشرے میں؟ یہ کیوں ہو گیا؟ برائی کو برائی نہیں سمجھا جا رہا بالکل، اور مطلب بڑے آرام سے برائی کو پھیلایا بھی جا رہا ہے، اس کی باتیں بھی کی جاتی ہیں، یہ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، اوکے آل رائٹ۔ یہ ہماری اخلاقی ہمارا زوال ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے روکو، ورنہ زبان سے، ورنہ آخری سطح یہ ہے کہ کم سے کم اسے دل میں تو برا جانو۔ اگر ہم اس سطح سے بھی نکل جائیں کہ ہم برائی کو برائی بھی نہ سمجھیں تو یقیناً سرور کونین نے فرمایا کہ وہ ایمان کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ بالکل۔ اور پھر اگر ہم اس سے بھی نکل جائیں تو آگے پھر کوئی درجہ نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ امتیاز رکھنا، یہ فرق قائم رکھنا کہ اگر برائی کو فروغ بھی دے رہے ہیں تو کم سے کم اسے برائی تو سمجھیں۔ صحیح بات ہے، یعنی دل میں تو کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے نا، یا پبلکلی زبان سے اس کا اظہار ضرور ہونا چاہیے کہ یہ برا ہے۔ ہم تو اب اس ہمارا نفسیات قوم کی یہ ہے کہ ہم اگر کوئی کام غلط کر رہے ہیں تو ہم اس کو غلط ماننے کے بجائے اس کی جواز تلاش کرتے ہیں۔ ہم اس کا عذر ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں سے اس کو ہم صحیح ثابت کر دیں، کیونکہ یہ ہماری مجبوری ہے، یہ ہمیں کرنا ہے۔ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کس طرح کوشش کر کے یہ چیز ثابت کر دیں کہ نہیں یہ غلط نہیں، یہ صحیح ہے۔ حالانکہ سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ آپ برائی کو اچھائی کہیں اور اچھائی کو برائی کہیں۔ ہمیں دین کو اپنی مرضی میں نہیں ڈھالنا، اپنی مرضی کو دین میں ڈالنا۔ ہمیں خاص اگر ہم سچ کا ساتھ لے لیں اور اگر کوئی غلطی کر رہے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ کر لیں اور بول دیں کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے تو بہت چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ لیکن وہی والی بات ہے کہ ایک جھوٹ کے لیے پھر آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو آپ اگر ایک دفعہ جھوٹ بولیں گے تو پھر آپ جھوٹ ہی بولتے جائیں گے، ظاہر ہے نا؟ یہ چیز ہو جاتی ہے بہت زیادہ۔ تو اسے بتائیں کہ جھوٹ ہم رمضان میں ہمیں منع ہے کہ ہم جھوٹ بھی نہیں بول سکتے ہیں، لیکن ہم بہت آرام سے کوئی بھی اگر فون پہ اگر ہم لیٹ ہو رہے ہیں، ٹریفک میں ہیں، تو ہم بڑے ایزیلی، حالانکہ ہم بولتے ہیں بس ہم پہنچ رہے ہیں، ہم پارکنگ پر ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ چھوٹی باتوں میں رمضان میں یہ چیز ایسی جگہوں پہ جہاں پہ جھوٹ کی شاید ضرورت نہیں بھی ہوتی وہاں پہ بھی جھوٹ بول جاتا ہے، اور یہ بھی اس کا بھی گناہ ہے۔ یقیناً جو جھوٹ ہے وہ تو جھوٹ ہی ہے۔ عام طور پہ کبھی بھی کوئی شخص موبائل پہ اپنی ایگزیکٹ لوکیشن نہیں بتلاتا، کبھی بھی نہیں، تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے بتلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان یہ بہت سارے غیر ضروری جھوٹ بولتا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بچہ ضد کر رہا ہے، ماں باپ گھر سے باہر جا رہے ہیں، بچہ ضد کر رہا ہے میں بھی جاؤں گا، اب وہ اس بچے سے جھوٹ کہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تاکہ وہ بچہ ڈر جائے، کیونکہ ہم اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کس طرح سے بہلائیں، تو بہلانا بھی تو ہے نا۔ لیکن ایک دن بچے پہ یہ کھل جاتا ہے، جیسے ہی کچھ وقت گزرتا ہے بچے پر یہ کھل جاتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھ سے اس وقت جھوٹ بولتے تھے، تو وہ جو تربیت کا عمل ہے وہ نہیں ہو پاتا۔ تعلیم تو یہ ہے کہ میں کہوں کہ آپ جھوٹ نہ بولیے، یہ تعلیم ہے، لیکن میں خود جھوٹ نہ بولوں یہ تربیت۔ یہ بالکل۔ اچھا جی، ہم چاہیں گے کہ اب چونکہ ہماری ٹرانسمیشن کا فیصل صاحب آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا، ٹرانسمیشن اپنے اختتام پر ہے، 7-8 منٹ رہ گئے ہیں روزے میں، اور ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ حسان سے کچھ دعا بھی سن لیں۔ حسان مختصر سی دعا بھی ہمیں سنا دیں۔ اور آپ کا واقعی بہت بہت شکریہ، اور آپ لوگ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہماری ٹرانسمیشن کو دیکھا، پسند کیا۔ اب روزانہ ہمارے آپ سے اس ٹائم